أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. بات چل رہی تھی، بات ہو رہی سی فضائل نبوت دی، برکات الہیہ دی، کہ اللہ دی آیات تواڈے تے تلاوت کیتیاں وینیاں اور تواڈے وچ برکات نبوت اور رسالت موجود ہیں جو نسلاً بعد نسل قلوب وچ منتقل ہونیاں پیاں. تو پھر کس طرح تسی کفر کر سکتے ہو؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ جس بندے نو انوارات و تجلیات باری نصیب ہون اور اس دے ایک ایک انگ رچ بس جان، ہر باڈی سیل جمال باری دا ظہور ہوگئے، دل جمال باری ہوگئے، پھر برکات نبوت جڑی ہر حصے وجود دے موجود ہون، وجود منور ہو جائے، روشن ہو جائے، تو او بندہ اس لذت نو، یعنی یہ ایسی لذت ہے اللہ دی یاد دی، اللہ دے ذکر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اور عشق دی اور اتباع رسالت دی لذت، ایسی لذت ہے کہ اس نو چھوڑ کے کفر دی تلخی اور کفر دی پریشانی کون ہے ایسا بدبخت جڑا پانا چاہتا. تو میں عرض کیتا ہے اگلے درس بھی کہ مطلب ہے کہ جڑے لوگ کلمہ بھی پڑھی رکھ دیں اور کردار کافرہ والا کر دیں، تو یہ مطلب ہے وہ کلمے دی لذت تو آشنا ہی نہیں ہوئے، انہوں نے وہ جڑی نعمت ہے اتباع رسالت دی اور کلمے دی وہ نصیب نہیں ہوئی. پھر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تواڈے چو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ہمیشہ مسلمانوں ایک ایسی طاقت ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی قوت ہونی چاہیے جیڑی نیکی دی طرف دعوت دے وے، یدعون الی الخیر، اور انہاں چے طاقت ہوئے کہ یامرون بالمعروف، معروف دا حکم دین، بھلائی دا حکم دین. معروف تو مراد ہے ایسے کم جنہاں چ نہ ہوئے انسانی دی بھلائی ہوئے، یہ سارے معروف ہیں. اور ایسے کم جنہاں چ انسانیت دی یا نسل انسانی دی دا نقصان ہے یا انہاں دی برائی ہے، اسے اے سارے جڑے اے منکر ہیں. تو فرمایا ایسی طاقت، ایسی قوت ہونی چاہیے جڑی دعوت دے نیکی دی طرف اور پھر عملاً نفاذ نیکی دا کرنے دی طاقت رکھتی ہوئے، یعنی نیکی دا حکم دینے دی طاقت رکھتی ہوئے اور برائی تو روکنے دی طاقت رکھتی ہے. یعنی کہ اسلامی فوج ہونی چاہیے، اسلامی ریاست دی، اور وہ ایسی مضبوط ہونی چاہیے کہ اسے دو گلاں ہونی چاہیے. جس لئے انہیں دعوت خیر دی دینی ہے تو اس دا مطلب ہے کہ وہ پہلے جان دی ہوئے، خیر دا علم رکھ دی ہوئے. اسلامی فوج دی یہ خصوصیت ہونی چاہیے، اسلامی جڑی قوت ہے، جڑی جماعت اسلام دی اور اسلامی ریاست دی طاقت بن دی، جس نو عرف عام فوج آکھیا وینا. تو اس زمانے چونکہ باقاعدہ فوجات نہیں ہونی ہیں، لیکن جس لئے ضرورت پوندی تو کوئی لوگ اپنا اسلحہ لے کے، اپنی سواری لے کے، جس کو سواری ہو سواری لے کے
جمع ہو ویندے، رسالے بھی بن ویندے، پلٹنا بھی بن ویندیاں۔ تو فرمایا ایک طاقت ایسی مستقل ہونی چاہیے جیڑی نیکی دی دعوت دے۔ ہن دعوت دینے واسطے اس دا جاننا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام ہے جتھے فوجی تربیت حاصل کرنی ہے یا ریاست دے تحفظ واسطے جس لئے ہتھیاراں دے استعمال دی، بھج دوڑ دی، گھات لاؤنے دی، مقابلہ کرنے دی، لڑائی دی، تو یہ تربیت حاصل کرنی اتھے نال ضروری ہے کہ انہوں دین دی بھی جڑی ہے وہ معلومات دیتیاں جان اور وہ نیکی اور برائی تمیز رکھتے ہون اور نیکی دی طرف دعوت دینے دی استعداد نہ ہوئے، انہوں اتنی سمجھ ہوئے کہ لوگوں نے دس سکن کہ اے نیکی اور اس دی طرف آؤ۔ اور نیکی دی دعوت ہے، ایمان دی دعوت ہے، اللہ دی اطاعت دی دعوت ہے۔ اگر کوئی دعوت قبول نہیں کرتا تو وہ اس دے نال کوئی تعرض نہیں کیتا بندہ، چونکہ یہ حق اللہ کریم نے ہر کسی نے دیتا کہ جڑا مذہب رکھنا چاہتا رکھے، لیکن دعوت دینا یہ مسلمانوں دا فرض ہے۔ اور اصلی حقیقی دعوت وہ ہے جیڑی عمل دے نال دتی ویندی، اس لیے بندہ خود عمل نیکی تے کردا، سچ بولدا، ہر بندے دی بہتری سوچدا، کسی دا نقصان نہیں سوچدا۔ یہ عملی دعوت جیڑی زبانی دعوت نالوں بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ عملاً دعوت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین نے جتھے دین دا بہت زیادہ کم ہویا، جتھے قرآن ضبط کیتا گیا، احادیث مبارکہ ضبط کیتیاں گیا، احکام شریعت ضبط ہوندے گئے، ادھے نال جیڑی پہلی دعوت ہے صحابہ کرام دی وہ عملی دعوت ہے کہ جتھے ویندے لوگ انہاں دا کردار تک کے انہاں دا لوکاں دے نال برتاؤ تک کے لوگ مسلمان ہوندے ویندے۔ تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جیڑی ہمیشہ نیکی دی طرف دعوت دے اور وہ ایسی طاقت ہوگی کہ وہ نیکی دا حکم دے سکے۔ یہ جڑا معروف دا حکم ہے یہ عامت الناس واسطے ہے، اسے چاہیے نہیں کہ نماز روزے دا حکم، نماز روزہ تو مسلمان تے فرض ہے، لیکن جڑے غیر مسلم بین مسلمان نہیں بھی ریاست اسلامی چاہ گئے وہ ظلم نہ کرن، زیادتی نہ کرن، انسانی جڑے حقوق اور حدوداً انہوں نے اندر رہن، اپنا انسانی حق حاصل کرن لیکن دوسرے دا حق خراب بھی نہ کرن۔ اور جڑے واقعی کلمہ پڑھ دین انہاں تے حکمن انہاں کو دین تے عمل کرونا اے ضروری۔ یہ جڑا آکھ دیتا ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین ہے، دین قبول کرونے کوئی زبردستی نہیں، لیکن جڑا دین قبول کر لینا اس کو پھر ریاست اور حکومت دی ذمہ داری ہے کہ جڑا اسلام دا دعویٰ کرتا ہو اسلام تے عمل بھی کرے، عمل نہیں کرے گا سزا پائے گا، عدالت جائے گا، کفر کردہ مرتد ہوئے گا اس دی ارتداد دی سزا پائے گا، کفر نہیں کردہ، انکار نہیں کردہ لیکن عبادت نہیں کردہ وہ دی اپنی سزا پائے گا، وہ عدالت تے قاضی تے منحصر ہے کہ اس نے کے سزا دینا۔ اور دعوت دین خیر دی پھر یامرون بالمعروف ایسی قوت ہوئے کہ جڑا نیکی دا حکم دے سکے، اچھا کماں دا یعنی جس سے انسانہ دی بھلائی ہوئے ایسا کماں دا حکم دے سکے، اور ایسے کم جڑے انسانیت واسطے یا ریاست واسطے نقصان دین جنہاں تو اللہ نے روک دیتا منع کیتا انہاں تو روک بھی سکن۔ یعنی اسلام دی ایک قوت و طاقت ہونی چاہیے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے لوگ جڑے نے بہت زیادہ فلاح پانے والے، اللہ کریم انہوں نجات دے گا، انہوں دے درجات بلند فرمائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس طرح نہ ہو جاؤ جس طرح پہلیاں قوماں کتابہ نازل ہونے تو بعد، انبیاء اور رسول مبعوث ہونے تو بعد پھر فرقہ فرقہ ہو گئے اور ہر کسی اپنے مطلب دے معنی گھڑ لے اور ہر کوئی اپنی اپنی راہ تے روانہ ہو گیا، یہ درست نہیں۔ تفرقہ بازی درست نہیں، تفریق دین درست نہیں۔ میں کل بھی عرض کیتا کہ اصول اختلاف درست نہیں، اور فروعات اگر اختلاف ہوتا تو وہ کوئی اختلاف نہیں، یعنی کوئی تعبیر اختلاف ہوتا، فروعات اختلاف ہوتا، وہ اختلاف کوئی نہیں۔ اصول دین اختلاف درست نہیں۔ اگر اصول اختلاف ہے تو یہ فرقہ بازی ہے، اور یاد رکھو سارے فرقے حق تے نہیں ہوندے، حق تے ہک ہی فرقہ ہوئے گا۔
جتنی تفرقہ بازی پھیلے گی، جتنے فرقے زیادہ بڑھیں گے، اتنی گمراہی زیادہ پھیلے گی۔ اور فرمایا پہلیاں قوموں کا قصور کی ہے، یہ تو قصور ہے کہ انہوں نے کول اللہ دے دلائل آئے، اللہ دے رسول اور نبی آئے، انہوں دے معجزات آئے، اللہ دیاں کتاباں آئیاں، تے انہوں نے پھر اپنی پسند، اپنی ذاتی اخراج واسطے، اپنے ذاتی مقاصد پورے کرنے واسطے دین وچ اختلاف کیتا اور مختلف فرقے بنا لے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، ان واسطے بہت بڑا عذاب ہوئے گا۔ دورہ جرم ہوگا نہیں، ایک جرم تو ہو گیا کہ اللہ دی اطاعت نہ کیتی، اپنی غرض دی اطاعت کیتی، دوسرا یہ ہو گیا بھی اپنی غرض دی تکمیل واسطے دین اچ تفریق پیدا کر دیتی، آکھیا یہ اللہ دا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ دا حکم نہیں، اللہ تے جھوٹ بولیا، اللہ دے نبی تے جھوٹ بولیا اور اللہ دے دین دا نقصان کیتا۔ سو جڑا یہ جرم کرے گا اس دے واسطے بہت بڑا عذاب ہوئے گا۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ایک دن آ رہا کہ جس دن کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ یعنی جڑے لوگ دین دے تحفظ واسطے جانا دے رہے ہیں، جڑے لوگ دین سکھ دین اور دین سکھان دین، جڑے لوگ اپنی جان پیش کر دین اور اسلامی فوج اسلامی ریاست دی طاقت بن دین اور دین دے نفاذ واسطے اور نیکی اور بھلائی دے نفاذ واسطے اور برائی تو روکنے واسطے اپنی طاقتاں صرف کر دین، اور جڑے اللہ جل شانہ دے احکام دی اطاعت کر دین، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کر دین، اس کا مطلب ہے جتنا عرصہ وہ دنیا تے رہن وہ اخذ فیض کردے رہن، تجلیات باری، جمال باری انہاں دے ایک ایک باڈی سیل جمع ہوندا رہا، اور برکات نبوت انہاں دے قلب ذہن خون ہڈیاں چمڑے رگو ریشے اور ایک ایک باڈی سیل صلاحیت کردیاں رہیاں۔ فردہ حشر اٹھن گے تو انہاں دے چہرے منور ہون گے، روشن ہون گے، تبیض وجوہ سفید روشن ہون گے، بالکل جس طرح چند چمک رہا ہوں اس طرح انہوں نے چہرے ہون گے۔ اور جنہاں نے اس نقصان کیتا دین دا احکام الہی دی خلاف، اور پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک تو ہے کہ جرم کرنا وہ تو بجائے خود زیادتی ہے، لیکن اس جرم نو پھر شریعت ثابت کرنا اور اللہ دا حکم ثابت کرنا یہ بہت ہی بڑی زیادتی، اور دین دے وچ تفرقہ بازی کرنا اور لوگاں نو متفرق کرنا اور فرقے بناونا، تے جتنی تفرقہ بازی ہوندی یہ فرقہ بناؤن آلے دے ذاتی مقاصد ذاتی اغراض اس دے پچھے ہوندے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی، انہاں دے وچوں او نور نکل جائے گا، جمال باری تو معروم ہو جان گے، برکات نبوت تو معروم ہو جان گے، اور جڑا ایک کردار ہے اس کردار دی سیاہی انہاں دے باڈی سیلز وچ، انہاں دے دل وچ، انہاں دے وجود وچ جمع ہوندی رہے گی۔ میدان حشر نو اٹھن گے تو ساری سیاہی چہرے تے مڑی نظر آئے گی اور چہرے سیاہ کالے ہون گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جلے وہ کالے اور سیاہ چہرے لے کے اٹھ سن تو انہوں آکھیا جائے گا کہ وہ بد نصیب ہو، تو انہوں جو ایمان نصیب ہوئے تو تسی بجائے اللہ دی اطاعت کرنے دے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنے، اپنے نفس اور شیطان دی اطاعت اچ پہ گئے اور دنیاوی اغراض و مقاصد واسطے تساں نے دین چھوڑ دیتا، بلکہ دین اچ تحریف شروع کر دیتی اور تفرقہ بازی کیتی، اللہ دی مخلوق نو گمراہ کرنے دا سبب بنے۔ یعنی وہ تسی ایمان تو بعد پھر کفر اچ چلے گئے، دعوت اسلام دا کردے رہے مرنے تک، لیکن انہوں دا کردار کافر والا ہو گیا اور دوسرے نو بھی گمراہ کرنے دا سبب بنے، نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ اللہ دی دوسری مخلوق نو بھی گمراہ کرنے دا سبب بنے۔ اور ایک حصول ہے جڑا حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات موجود ہے، جس دا مفہوم ہے کہ اگر کوئی نیکی کردہ یا کسی نو نیکی تے لاندا یا نیکی دا حکم دیندا یا نیک کام شروع کردہ، اور جدوں تائیں وہ کام چلتا رہے گا، جتنے لوگ اس تے عمل کردے جان گے، جتنا انہوں نے ثواب ملے گا اتنا سارا ثواب وہ نیکی کرنے والے دے اعمال وچ بھی جمع ہوتا رہے گا، اس نو بھی ملے گا۔ لیکن جیڑا کوئی برائی شروع کردا اور وہ پھر دنیا تو ٹر بھی ویندا، لیکن لوگ وہ برائی اپنا لیندے اور پھر مدت العمر اس تے عمل ہوتا رہندا، تو وہ جتنا گناہ اس برائی نو کرنے والے نو جدوں تائیں وہ چلدی رہی ملے گا،
اتنا گناہ اس دے نام اعمال بھی جمع ہوتا رہے گا. تے نہ تسی دعویٰ اسلام دا کرتے رہے اور کردار تساں کافراں والا اپنا لیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ہن مزے کرو، ہن عذاب چکھو اللہ دا، اور عذاب وچ اپنا موج کرو جیسا تہاڈا کردار ہے. چونکہ تسی کردار تہاڈا کافرانہ ہے تے نرے دعوے دا تے کوئی اعتبار نہیں. کردار جڑا ہوندا اے دعوے دا گواہ ہوندا. ایمان دا دعویٰ ہے کہ دعویٰ کہ میں مسلمان ہاں، میں اللہ تے نبی تے ضروریات دین تے میرا ایمان ہے. اے دعویٰ، اس دعوے دا گواہ ہے ساڈا کردار اور عمل. تو جس دعوے دے گواہ جھوٹے ہونو دعویٰ تو ثابت ہی نہیں ہوندا. تہاڈا کردار تو وہ کم تو تسی وہ کردے ہو جڑے کافر کردے. کردار تک کافرانہ، اس واسطے تہاڈا دعویٰ رد کیتا ویندا. تسی ایمان تو بعد پھر کافر ہو گئے سو، اور لہذا اس کفر دی جڑی ہے سزا وہ ہن چکھو، موج کرو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور جنہاں دے چہرے روشن ہو سن، جنہاں نے برکات نبوت سمیٹیاں، جنہاں نے تجلیات باری سمیٹیاں، جنہاں نو توفیق اطاعت ہوئی اور جڑے اٹھے تو انہاں دے چہرے روشن ہے. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ دی رحمت دے سیر سایہ ہو سن، اللہ دی کرم ہو سی انہاں تے اور اللہ دی مہربانی ہو سی. ہم فیہا خالدون، اور اس کرم دا سایہ انہاں تے ہمیشہ ہمیشہ راسی، اسے خلود ہو سی، وہ کدی ختم نہ ہو سی، ہمیشہ ہمیشہ انہاں تے اللہ دی رحمت دا سایہ راسی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے اللہ دے احکامن، اللہ دی آیاتن جڑیاں حق دے نال بالکل صداقت دے نال تواڈے تے پڑھیاں ویندیاں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ پاک سارے عالمین کسے تے زیادتی نہیں کرنا چاہتا. یعنی اگر جہاد کچھ لوگ قتل ہونے یہ بھی زیادتی نہیں، اللہ زیادتی نہیں کرنا چاہتا. بلکہ اگر جہاد دا حکم نہ ہوتا اور برائی تو لوگوں کو حکمن روکے نہ ویندا تو ہر پاسے برائی پھیل ویندی. نیکی دا حکم نہ دیتا ویندا اور نیکی تے پابند نہ لوگوں کو کیتا ویندا، نیکی انقاع ہو ویندی. جیڑی دنیا دا بنی آدم دا مزاج ہے، اور جڑا شخص ایک شخص جڑا یا چند اشخاص جڑے انسانیت دی روئے زمین تے فساد پھیلاؤنے دے سبب بن رہے ہیں، اگر وہ اللہ دے حکم نال جہاد وچ قتل ہو گئے تے زیادتی نہیں. اس واسطے کہ وہ چند افراد دا قتل اس نالوں بہتر ہے کہ ساری انسانیت نو مصیبت وچ پا دین اور سارے روئے زمین تے فساد پھیلا دین. سو اللہ زیادتی نہیں کہ فرماندا، بلکہ جیڑی کسی نو سزا ملدی وہ اس دے جڑا جرم ہوندا اس سزا نالوں وڈا ہوندا، سزا وچ بھی رعایت ہوندی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. لیکن جو وہ کرنا چاہے اس کائنات کے اندر اس میں کچھ کوئی نہیں سکتا، چونکہ ساری کائنات جو کچھ آسمانہ زمینہ وچ ساری اس دی اپنی مخلوق، اس آپ تخلیق کی تھی. اسی ایک عارضی جہا گھر بنانے، اسی آپ مخلوق ہاں، وقتی طور تے اسی چیزاں دے مالک بنے ہونے، دائمی ملکیت تو اس دی ہے. اسی اٹا منگوانے ہیں، سیمٹ بجری منگوانے ہیں، اکا جائے کمرے بنانے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت پلستر کرنے ہیں یا وچ پلائی ووڈ لوانے ہیں. یہ سارا کوئی کرنے تو بعد ایک کمرہ اسی اپنے رہنے واسطے بنا سجا سوار گینے ہیں. اس سے مٹیریل دا، اس سے زمین تے ایک دوسرا کمرہ بنیا، اس اسی باتھ روم بنا لینے. اور سوال تو ہو سکتا ہے بھی اس کمرے کیڑی نیکی کیتی جس نے تساں ایڈی فضیلت بخشی کہ اسے چاپ بیٹھے ہو، اور اس کمرے کے گناہ کیتا کہ تسی اس نے باتھ روم اسی بڑا آرام نہ جواب دینا. میرے بھائی میرا اپنا گھر ہے، میں جس کمرے چاہے کچن بنائی، جساں چاہے ڈرائنگ روم بنائی، جساں چاہے اپنا بیڈ روم بنائی، جساں چاہے باتھ روم. تو کون ہونا پوچھنے والا؟ میں زمین میں خریدی، مسالہ میں لایا، اٹا بٹے میرے، مستری میں لائے، خرچ میں کیتا، گھر میرا، تو پوچھنے والا کون؟ اگر ایسی یہ جواب دے سکنے تو اللہ کریم فرمائندہ بھائی جڑے مطمئن نہیں ہوندے قرآن دے دلائل تے اور وہ سمجھتے نہیں جی یہ زیادتی ہوگی جہاد دا حکم، انہوں نے دسو وہ اس دی اپنی کائنات تسی پوچھنے والے ہوندے کون؟
مخلوق بھی اس دی، کائنات بھی اس دی، خالق و حکم بھی اس دا، سلطنت بھی اس دی، ریاست بھی۔ تسی ایک گھر دی عارضی ملکیت تے اتنا رکھ دے ہو اختیار کہ جس کمرے نو چاہیے لائبریری بنا دئیے، جس نو چاہیے غسل خانہ بنا دئیے، جس نو چاہیے بیڈ روم بنا دئیے، تو اس دی تو کائنات ساری حقیقتاً اپنی ہے، وہ جیڑا حکم دے وے وہی عدل ہے۔ لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ اس دا کوئی حکم جڑا اسے زیادتی دا ارادہ نہیں ہوتا، لوکاں دی کج فہمی ہے، اور جڑے دلائل تو بعد بھی نہیں سمجھنا چاہتے، پھر انہوں نے اس نے اپنے جلال نال جواب دیتا کہ تُسے پوچھنا ہوندے کون ہو، تہاڈی حیثیت کے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر چیز نے واپس اسے دی بارگاہ پہنچنا، ہر چیز نے مڑ کے اس دے حضور جانا۔ ہر شے دے نال جو کچھ دنیا تے ہویا، کسے نال زیادتی ہوئی ہے تو اس دا ازالہ کیتا جائے گا، اور کسے نے زیادتی کیتی ہے تو اس دی سزا پائے گا۔ زیادتی بہرحال اللہ کریم دی طرفوں نہیں ہوندی، مخلوق آپس وچ لین دین وچ معاملات وچ مخلوق نہ زیادتی کردی، خالق نو تو زیب ہی نہیں دیندا، مخلوق دی حیثیت کے خالق دے مقابلے کیوں نہ تے زیادتی کرے۔ زیادتی ہوندی یا ظلم ہوندا یا عدل ہوندا تو برابر آلیاں چاہتا، اس دے برابر تو ہے کوئی نہیں کہ کسی نال اس نے مقابلہ کرنا یا کسی نو زیر کرنا، ساری اس دی مخلوق ہے اور اس دے حکم دی پابند ہے، اس دی اپنی تخلیق ہے، اس دی دتیاں قوتاں استعمال کر دے۔ اس واسطے اللہ کریم تے کسی نال زیادتی دا کوئی ارادے نہیں کرتا، بلکہ او کرم کردہ، مہربانی کردہ، لوگ جرم کر دین او مہلت دیندہ، لوگ زیادتی کر دین او فرصت دیتی رکھدا، بے شمار گناہ دی پردہ داری کیتی رکھدا، اور توبہ دا در ہمیشہ کھلا رکھدا، کسے ویلے بھی کوئی واپسی دا ارادہ خلوص نال کر رہے اس میں قبول کرنے واسطے اس دی رحمت عامہ موجود ہے، اور وہ اس کو معاف کرنے واسطے، بلکہ اس معاف کر کے وہ زیادہ ایک گل اللہ نو زیادہ پسند ہے کہ اس دی مخلوق توبہ کرے اور دوزخ وچ نہ جائے، شیطان دے پیچھے نہ جائے، اس دی رحمت نو حاصل کرے اور بخشش حاصل کرے۔ لیکن اگر کوئی زبردستی اپنے واسطے غلط رستہ اختیار کردہ، زبردستی اللہ دی نافرمانی کر کے جہنم میں جانا چاہتا، تو یہ پھر اس دا اپنا کردار ہے، اور ہر چیز کائنات زمین آسمانہ اس دی ملکیت ہے، وہ حاکم ہے کل ہے، ہمیشہ عدل کردہ، اور پھر چیزیں نے مڑ کے اس دی بارگاہ پہنچنا۔ اگر کسی نے شبہ ہے نا میرے نال زیادتی ہوئی ہے، اتھے گل صاف ہو جائے گی، اتھے اس نے موقع دیتا جائے گا، وہ بول اور انہوں نے حساب کر اللہ دیا نعمتیں تیرے تے کتنی آن، اور اس گل دا بھی حساب کر لے کہ تو کتنا شکر ادا کیتا اور کتنی ناشکری کیتی، ساریاں گلاں سامنے آوے سن۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر امر نے، ہر کام دا انجام اتھے پہنچنا، اس دی بارگاہ پہنچنا، اتھے کردار تے نتائج مرتب ہونے، بھلے دا بھلا انجام ہو سی، برائی دا جڑا ہے اللہ معاف کر دے، اس دی مہربانی سزا دے، مخلوق اس دی اپنی ہے، لیکن ہر چیز دا انجام اس دی بارگاہ پہنچی اور اتھے طے کیتا ویسی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ